قرآن پاک کی تلاوت آخرت کے لیے عظیم سرمایہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی گئی، تو یہ کتنا بڑا نفع ہوا۔ ایسی ایسی باتیں لکھی ہے، دل چاہتا ساری رات قرآن پاک پڑھتا رہے۔ تھوڑا تھوڑا سا میں نے سفر میں پڑھا تھا جناب، اگر کوئی کہے نیکیوں کو کیا کریں تو سمجھو کہ نیکیاں اس وقت تم کو بیکار نظر آتی ہیں، لیکن جب تم دار دنیا سے چل کر دار عقبہ میں پہنچو گے تو معلوم ہوگا کہ حسنات نیکیاں کیا کارآمد سکہ تھا، کرنسی۔ جب قیامت کے میدان میں کھڑے ہوگے اور لوگوں کے اعمال نامے وزن کیے جا رہے ہوں گے اور ان کے موافق جزا مل رہی ہوگی اور تم تہی دست ہوگے، اس وقت معلوم ہوگا خالی ہاتھ کہ حسنات کیا چیزیں تھیں۔ آگے دیکھیے، آگے ماشاءاللہ کیا کیسے حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ، ایسے ہی تو نہیں بزرگ فرماتے گھر میں 5-10 منٹ پڑھ لیا کرو ملفوظات۔ جناب، اگر کسی عمدہ بازار میں کسی مفلس کو بھیج دیا جائے تو اس کو انتہائی پراگندگی حاصل ہوگی، کیونکہ جدھر نظر پڑے گی اچھی اچھی قیمتی چیزیں نظر آئیں گی، ساتھ ہی ساتھ اپنے افلاس اور تہی دستی بھی یاد آئے گی، کنگلا ہے، اور اس لیے حسرت بھی بڑھ جاتی ہے، بالخصوص جبکہ جاتے وقت اس سے کہا گیا ہو کہ کچھ نقد لیتے جاؤ اور وہ چھوڑ کر چلا گیا۔ ہے مثالیں کیسی؟ جب اسے کہا جا رہا ہے بیٹا یہ پیسے لے کر جاؤ مارکیٹ میں، نہیں، یا کہا جا رہا ہے نیکیاں نیکیاں نیکیاں۔ حافظ قرآن جو ہے اس کا کیا معاملہ ہے کہ قرآن پاک کو سنا کر پھر کبھی ہاتھ لگایا؟ پورا سال آپ نہیں لگا دیا، ابھی اس وقت وہ بات نہیں، وہ خود آگے آ جائے گی بات۔ اچھا، بس یہی حالت میدان قیامت میں لوگوں کی ہوگی، اور وہ ایسا وقت ہوگا کہ سوائے اس سکے نیکی قرآن پاک کے کوئی سکہ کرنسی کام نہ آئے گی۔ نمبر چھوڑیں، تلاوت قرآن کے لیے تصحیح الفاظ بقدر وسعت۔ ارشاد فرمایا بعض لوگ فن قرات کو حاصل نہ کرنے کا یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ ہم تو قاری تو ہونے سے رہے، پھر اس کے پیچھے کیوں پڑیں؟ کام ہو تو پوری طرح ہو، اور نہیں تو چھیڑنا فضول ہے، نعوذ باللہ۔ یہ سب ہیلہ نفس ہے۔ مانا کہ قرآن پاک میں آپ حضرت عاصم اور اس جیسے مشہور ائمہ قرات نہیں ہو جاؤ گے تو دنیا میں بھی ہر شخص بادشاہ نہیں ہوتا، پھر دنیا کو کیوں طلب کرتے ہو جناب؟ اس میں یہ قاعدہ جاری نہیں کرتے کہ کام ہو تو پوری طرح ہو ورنہ چھیڑنا فضول ہے۔ آپ کو صرف اس قدر تکلیف دی جاتی ہے کہ بقدر وسعت کوشش کرو اور بقدر ضرورت قرآن شریف کو صحیح کر لو۔ اگر آپ اپنی حیثیت کے موافق کوشش کریں تو قدر ضرورت تو حاصل ہو ہی جائے گا۔ فرمایا 10-20 منٹ روزانہ قاری صاحب کو قرآن پاک اپنا تصحیح کراؤ، مخارج صحیح کراؤ اپنے، انشاءاللہ تعالیٰ 5 مہینے کے اندر 2.5 مہینے کے اندر ایسا قرآن پاک ہم پڑھیں گے کہ ہمارے مخارج صحیح ہو جائیں گے، جس سے ہماری نمازیں اور دعائیں صحیح ہو جائیں گی۔ حضرت 20 منٹ نہیں ہے، 10 منٹ، 5 مہینے ہو گئے۔ لیکن بالکل یہ کہنا کہ ہم کیسے صحیح کریں، دھندے کاروبار سب سمجھ میں آتے ہیں، اس کے لیے 20-20 گھنٹے دے دیں گے جناب۔ آگے دیکھیے، ارشاد فرمایا یہ قرآن شریف خدا کو دکھلانے والا آئینہ اور رب العزت تک پہنچانے والا زینہ ہے کہ اس کی شاہراہ پر پڑھ کر انسان کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، مقصود حقیقی تک انشاءاللہ ضرور پہنچ جائے گا، کیونکہ فی الحقیقت قرآن شریف ایک تجلی ہے تجلیات خداوند تعالی سے، اور جو شخص تجلی حق کو رہنما بنائے گا وہ کیوں کر اس تجلی کے حقیقی تک نہ پہنچے گا۔ کلام مجید خدا کا عجیب و غریب لذیذ اور پراسرار کلام ہے، جس کی تہہ کو پہنچنا اور اس کے جمیع نکات اور معنی کو سمجھنا قوت بشریہ سے خارج ہے۔ آپ لوگوں کو چاہیے کہ خدا تعالیٰ کی اس عظیم الشان نعمت کی قدر کریں اور اس کی تلاوت کی طرف خاص غور کریں اور اس کے نکات اور معنی سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، مطلب پر غور کریں، اس کی ہدایت پر عمل کریں۔ جناب، کچھ فائدہ ہو رہا ہے؟ کچھ مزہ آ رہا ہے؟ قرآن شریف سے محبت بڑھتی محسوس ہو رہی ہے؟ تلاوت کا ہم ارادہ کرتے ہیں، اپنا قرآن پاک صحیح کرائیں گے جو فرض ہے۔ جی، ایک شخص بوڑھے، کیونکہ ہمارے یہاں بھی دیکھیں ہم مغرب کے بعد قرآن پاک کی تصحیح ہوتی ہے، چاہے مفتی ہو، چاہے عالم ہو، چاہے قاری ہو، جو بھی محلے کا ہے یا کوئی بھی ہے، منع نہیں، کوئی پیسے نہیں لیے جاتے۔ کتنے لوگ وہ دعائیں دے رہے ہیں اس کو آپ چھوڑ دیں، کتنے لوگ دعائیں دے رہے ہیں اس بات کو مخارج صحیح ہو گئے۔ تو حضرت والا کے یہاں بھی یہ اسی طرح تھا، تو ایک بوڑھے نے کہا حضرت اب اس عمر کے اندر میں کیا بوڑھا توتا جس کو پڑھ سکوں گا صحیح، مجھ سے نہیں ہوتا تصحیح۔ حضرت کیا کہیں گے؟ کچھ کہیں گے؟ نہیں۔ اس کے چند مہینوں کے بعد اسی بوڑھے نے کہا حضرت ایک امتحان ہے، اس سے 3000 تنخواہ بڑھ جائے گی، آپ دعا کریں اس امتحان میں کامیاب ہو جاؤں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، دعا کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے وہ دن
جس دن آپ نے کہا تھا میں بوڑھا تو ہوتا ہوں کیا یاد کر لوں گا، اور 3000 روپلی کے لیے، اور آپ یہ وقت دینے کے لیے تیار ہو گئے روز پونا گھنٹے کا، بس جھٹکا لگ گیا. ٹھیک ہے، شرم نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں، ہماری نماز ہوگی؟ یہاں الحمدللہ چند بوڑھوں نے، بابا ہمارے، بار بار حضرت کی بات سن کر اپنے پوتے کی عمر کے برابر سے آخری سانس تک قرآن پاک سنایا ان کو. آخری 15-20 دن یا مہینہ وہ الگ بات ہے، لیکن مسجد میں بیٹھے ہوئے بچہ پوتے جتنا حضرت کا قرآن پاک سن رہا ہے، تصحیح کر رہا ہے، بابا شرمائے ہی نہیں. شرمانا کس بات کا ہے بھائی؟ الحمدللہ حضرت کے اس غلام کو ظہر کے بعد ایک قاری صاحب قرآن پاک سنتے ہیں، اور تقریباً 2.5 سال لگے ہیں صرف نورانی قاعدے کو. ابھی چند ماہ پہلے ہی انہوں نے منع کیا کہ اب نہیں، ٹھیک ہے اب تلاوت سناؤ، اور اب مغرب کے بعد دوسرے قاری صاحب الحمدللہ سنتے ہیں اللہ کی رحمت سے. بھائی کلام پاک کا کون ادا کر سکتا ہے؟ لامحدود ذات کا کون ادا کر سکتا ہے؟ کیا مجھے اتنا مزہ آ رہا ہے، اوفو کیا بات ہے، ماشاءاللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ. مطلب پر غور کریں، اس کی ہدایت پر عمل کریں. ارشاد فرمایا کہ کلام اللہ کا ہمارے پاس محض فضل ہے، ہمارے پاس ہونا. حق سبحانہ و تعالی نے اپنی کتاب اتاری جو مجموعہ ہے قصص اور حکایت کا اور احکام کا، اور جامع تمام بھلائیوں کو، قطع نظر تمہاری تمام خوبیوں سے محض کلام اللہ ہی ہونا اس کا مقتضا اس امر کا ہے، حکم کا ہے کہ ہم جیسے ناچیز بندوں کی اس تک رسائی بھی نہ ہوتی. کہاں وہ مقدس کلام، کہاں ہم جیسے حقیر بندے. دنیا کے ذرا ذرا سے بادشاہوں کے دربار کی حاضری کے لیے لوگ عمریں گزار دیتے ہیں، تب کہیں سلام اور کلام کا موقع ملتا ہے. کلام الہی اگر کچھ بھی نہیں تو 200-400 برسوں کی محنت کے بعد تو نصیب ہونا چاہیے تھا. 200-400 برسوں سے اگر نہیں، کس درجے رحمت ہے اللہ میاں کی کہ ہمارے ہاتھوں میں اپنی کتاب دے دی، اور اتنے عام کر دے دیا کہ جس وقت جی چاہے اپوائنٹمنٹ لینے کی ضرورت نہیں، ہم سے باتیں کریں. کتنے تو اپوائنٹمنٹ کینسل ہوتے ہیں، کتنے چمچا گیری کے گفٹ دینے پڑتے ہیں، اور صرف 3 منٹ. یہاں بھائی وضو نہیں ہے، کوئی بات نہیں، آپ جو آیتیں یاد ہے وہ پڑھ لو، چھوٹی صورتیں یاد ہے پڑھ لو، لیکن پھر وضو کر کے قرآن پاک کو ہاتھ تو لگائیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کلام پاک کو چوم کے آنکھوں سے لگاتے تھے اور فرماتے تھے میرے رب کا یہ دستور ہے، میرے رب کا یہ منشور ہے. اس کیا ناول پڑھنے کا موقع ملتا ہے؟ جاسوسی کتابیں اتنی موٹی موٹی پڑھنے کا وقت ملتا ہے؟ اس میں بھی حرام بدماشیاں لکھی ہوئی ہیں. اور موبائل پر گندے ناول پڑھنے کا دل کرتا ہے. حضرت مولانا یوسف داری صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب آپ کے مسائل، اس کے حل میں لکھا ہوا ہے کہانی اور ناول لکھنا، اس کو کمپیوٹر کرنا، اس کو چھاپنا، اس کو بیچنا سب گناہ ہے. ہماری بہو بیٹیاں بھی پڑھ رہی ہیں ناولوں کو. کیا انداز ہے بھائی، جس کا جی چاہے جس وقت چاہے قرآن پاک پڑھ لے. بھائی اب موبائل میں ہم بھی قرآن پاک سفر میں پڑھتے ہیں، لیکن اب جیسے وہاں جانا ہوا، اب وہ جو انداز عرب کا اس انداز سے قرآن پاک ہم نہیں پڑھ سکتے، تو مل نہیں رہا. تو میں بھی موبائل میں یہیں سے لکھا کر گیا تھا کہ کس جگہ پر میں نے تلاوت جو ہے نا اس وقت یہاں پوری کی تھی اس وقت. ٹھیک، اب ٹائم کم ہے، قرآن پاک بھی سامنے ہے، پہلے موبائل کھولوں، پھر اس میں صفحہ تلاش کروں، پھر ایک رکوع پڑھ کے پھر اس موبائل میں لکھوں یہ، تو اس وقت موبائل سے ہی قرآن پاک پڑھا. تو ابھی جیسے آنکھ کھل گئی، وضو نہیں ہے تو ایک رکوع ہی پڑھ لیا. اب جہاں آیت مبارکہ ہے وہاں رک گئے، 4 آیتیں پڑھ لی، اللہ خوش ہوں گے. اور جو رات دن ضائع کرتے ہیں اپنے، رات جاگتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اگر پوچھ لیا کہ میرے بندے تم نے مجھ سے باتیں کیوں نہیں کی آدھا گھنٹہ، اے اللہ تعالیٰ آپ سے باتیں کیا کرنا ہے، اے بندے تلاوت کرتا تو اپنے رب سے باتیں کرتا. کیا جملہ لکھا ہے کہ 200-400 برس گزر جاتے، ہم اس لائق نہیں. اللہ تعالیٰ نے کسی پر پابندی نہیں لگائی کہ کالا پڑے گا تو گورا نہیں پڑے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے ایسا. بس 2-2.5 مہینے کی مشقت ہے، پھر اتنا شوق بڑھے گا کہ پورا قرآن پاک آدمی قاری صاحب کو سنائے گا اللہ کی رحمت سے. پھر آہستہ آہستہ جب وہ اجازت دیں گے تو خود پڑھنا شروع کر دے گا. کیا ماشاءاللہ، او ہو کہاں وہ مقدس کلام، کہاں حقیر بندے. دنیا کے ذرا ذرا سے بادشاہوں کے دربار کی حاضری کے لیے لوگ عمریں گزار دیتے ہیں، تب کہیں سلام اور کلام کا موقع ملتا ہے. کلام الہی اگر کچھ بھی نہیں تو 200-400 برس کی محنتوں کے بعد تو نصیب ہونا چاہیے، مگر نہیں. کس درجے رحمت اللہ میاں کی کہ ہمارے ہاتھوں میں اپنی کتاب قرآن پاک وحی کی دے دی، اور اتنے عام دے دیا کہ جس وقت جی چاہے ہم سے باتیں کریں. اور پھر صرف اذن ہی نہیں بلکہ مطالبہ بھی ہے کہ بندوں سے کہ باتیں کرو نا رب سے.
ہاں نا، جب تلاوت کا مزہ جب آئے گا جب ہم قرآن پاک ہاتھ میں لے کر کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ مجھے قرآن پاک سناؤ، دیکھتا ہوں تو مجھے کس طرح سناتے ہو. جی اب بندے اپنی ذلت اور احکم الحاکمین کی عزت کو پیش نظر کر کے دیکھیں کہ یہ باتیں کرنے کی فرمائش کیا چیز ہے. سوائے اس کے کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. جناب تلاوت قرآن کے لیے تصحیح الفاظ بقدر طاقت ضروری ہیں. جب ہم اٹکتے ہیں نا اس میں ثواب کتنا ملتا ہے. ارے الحمدللہ ہم نے حضرت کے وقت میں دیکھا، حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وقت میں دیکھا، اور ابھی دیکھ رہے ہیں حضرت والا کو اللہ کے پاس گئے ہوئے 10 سال ہو گئے. ہم دیکھ رہے ہیں ایسے ایسے لوگ جن کو بسم اللہ بھی نہیں پڑھنا آتی تھی، آج قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں اور شیخ العرب والعجم اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو دعائیں دے رہے ہیں جنہوں نے ہماری توجہ دلائی اس طرف. ہم لوگ قرآن پاک تلاوت نہیں کرتے کیوں؟ مزہ نہیں آ رہا. ہاں مزہ کے ساتھ تو پھر فائدہ اس حساب سے ہے نا، مزہ نہ آئے زبردستی تلاوت کرے اس کا ثواب کتنا ہے. پھر کیا فرمایا حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے، جب تلاوت کرتے ہوئے اکتا جاؤ، آگے بڑھنے کا دل نہ چاہے تو زبردستی ڈبل ثواب لے کے آگے بڑھ جاؤ. ایک رکوع بھی نہیں پڑھو گے دوبارہ چسکا لگ جائے گا ماشاءاللہ. اور پھر رمضان شریف میں قرآن پاک ایک پارے سے زیادہ نہیں پڑھا جاتا، کوئی بات نہیں، علاماتی ربانی اٹھا لو، ذکر کر لو، پھر دوبارہ تلاوت شروع کر دو. اگر قرآن پڑھتے ہوئے طبیعت اکتانے لگے تو اسی کی کثرت کر آگے ہی آ گیا نا. اگر الفاظ بھی صحیح نہ ہوں تو امکان بھر اپنے کوشش کرو قاری صاحب کے پاس لفظوں کو صحیح کرنا، ان حروفوں کو صحیح مخرج اور صفتوں کے ساتھ اپنی طاقت کے موافق نکالنا، اس کی کوشش کرو. اگر پوری کامیابی کوشش کرنے پر بھی پوری کامیابی نہ ہو اور کوشش نہ کی گئی تو نہ سیکھنے کا گناہ رہے گا، نہ ہو صحیح پڑھ سکے دلگیر مت رہو. اسی طرح وہاں قبول ہے لیکن کوشش کرتے رہو. اللہ دیکھ رہے میرا بندہ اس نے بچپن سے قرآن پاک نہیں پڑھا، اب بوڑھا ہے، قاف ادا ہی نہیں ہو رہا، سین ادا ہی نہیں ہو رہا، سا ادا ہی نہیں ہو رہا، تو وہ کوشش کرتا رہے گا، اس کو ثواب ملے گا، گناہ نہیں ملے گا. کیونکہ اللہ خوش ہوتے ہیں، شروع تو کر دیا نا، آخر کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہوگا نا بھائی. یہ سوچنا کہ میں نے بچپن سے نہیں پڑھا تو کیا ہو گیا، گناہ ہو گیا، توبہ کر لیں، ہم شروع کر دیں جناب. اچھا جی، الفاظ پر تو انہی سے گرفت ہوگی، لہذا الفاظ درست کر سکتے ہیں، پھر نہیں کرتے، ورنہ زیادہ تر دیکھ بھال اور چھان بین دلوں کی ہوگی. اگر موٹی زبان کا آدمی غلط پڑھتا ہے لیکن دل سے پڑھتا ہے تو خدا کے نزدیک یہ غلط اس صحیح سے 1000 درجے بہتر ہے جو جان بوجھ کے صحیح نہیں کرتا، جس کی غرض ریا یا اظہار کمال ہو، وہ فائدہ نہیں ہوتا اس کا. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مجھے اور ہم سب کو معاف فرمائے. حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین میں بہت ایسے بھی تھے جو لکھنا تک نہیں آتا تھا، اپنے دستخط بھی نہ کر سکتے تھے، مگر ہم کو اس پر فخر ہے کہ اتنا ہونے کے باوجود تمام عالم کے فصحاء اور جناب حکما عقلا کو انہوں نے نیچا دکھایا ہے، کیونکہ دین کا علم ان کو پوری طرح حاصل تھا. آج جو قرآن پاک ہمارے پاس موجود ہے اور جس پر ہم تمام دنیا کو دعوت دیتے ہیں کہ کوئی ایسا تعلیم مقابلے میں لائے، ایسی تعلیم مقابلے میں جیسے قرآن کی تعلیم ہے، حتیٰ کہ آج ایک ادنا طالب علم دعویٰ کر سکتا ہے کہ تمام عالم قرآن کی بلاغت اور حکمت کو مقابلہ نہیں کر سکتا. بس یہی علم تھا جو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پاس تھا، اور وہی محض زبانی تھا جو لکھنے پڑھنے سے حاصل نہ ہوا تھا، بلکہ محض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت، محض سننے سنانے سے حاصل کیا گیا. مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت سے اور زبانی علم سے ان کا عقل اور فہم اس قدر عالی ہو گیا تھا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو فقہ اور معنی کے امام ہیں، فرماتے ہیں کہ صحابی کی تقلید واجب ہے. فرمایا میں قول صحابی کے سامنے قیاس کو ترک کر دوں گا. قرآن پاک، حدیث پاک، تقلید، پھر قیاس، اور پھر فرمایا نہیں، جب صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کا قول آئے گا میں اس کو قیاس کو ترک کر دوں گا. جناب نفلی عبادات میں کمی زیادتی شیخ کے مشورے سے ہونی چاہیے. تلاوت قرآن پاک، کثرت نوافل، ذکر وغیرہ کل انشاءاللہ تعالی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.